السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، محمد سلطان مدنی آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسے کہ میں نے اس سے قبل ایک ویڈیو میں نے علاقہ گریز کے نوجوانوں کے نام کر دی تھی، ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ زمانہ قدیم کی ثقافت گلگت بلتستان علاقہ گریز کے متعلق میں نوجوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، تاکہ ان کے نالج میں آ جائے کہ علاقہ گریز کیا تھا اور کیا سے کیا بن گیا۔ نمبر ایک تو یہ ہے، کیونکہ علاقہ گریز زمانہ قدیم میں بت پرستی کا گڑھ ہوا کرتا تھا، اور توحید پرست مرکز کیسے بن گیا علاقہ گریز۔ تو آج کی جو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ویسا کافی دنوں سے آپ انتظار کر رہے تھے کہ میں نے کہا تھا کہ 2-4 ویڈیوز میری آ جائیں گی، کم از کم 5 ویڈیو، کیونکہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہوں گی اور مختصر سی ویڈیو ہوں گی۔ تو پہلی ویڈیو آج میں اس دکان سے میں موبائل شاپ سے میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ حضرات سوچیں گے کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ یہاں دکان سے کسی موبائل شاپ سے آپ اپلوڈ کیوں کر رہے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ناظرین اور سامعین، جیسے کہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ایک میں نے کیمرہ اپلوڈ کر لیا تھا کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 20-25 دن پہلے یا کچھ اس سے زیادہ یا کم، فار سیل۔ وہ کیمرہ جب اپلوڈ کر لیا تو ایک آدمی فیک آئی ڈی کے ذریعے، کیونکہ کچھ اصلی لوگ ہوا کرتے ہیں، کچھ اصلی اور نسلی ہوا کرتے ہیں۔ اصلی اور نسلی وہ ہوتے ہیں کہ وہ کبھی فیک آئی ڈیوں کے ذریعے نہیں آیا کرتے ہیں، وہ اپنا آپ کو فیس کرتے ہیں، سامنے کرتے ہیں اگر ان کے اوپر جرت ہو۔ جنہوں نے فیڈر پیا ہو، ماں کا دودھ نہ پیا ہو، تو وہ پھر فیک آئی ڈیوں سے آ کر نکتہ چینیاں اور لوگوں کے اوپر تبرہ کرنا، لوگوں کے کیچڑ اچھالنا، پکڑیاں اچھالنے کا ان کا یہ زندگی کا معمول بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس نے میرے جو کیمرہ میں نے فارسیل کا جو اپلوڈ کر لیا تھا، اس نے کہا، بہت غلط الفاظ تھے، بہرحال اس کی اپنی سوچ ہے، میری سوچ اپنی ہے، ان کی سوچ اپنی تھی، اپنی سوچ کے مطابق اس نے لکھ لیا، کیونکہ ان کی نسل ایسی ہوگی کہ انہوں نے مطلب کہ لوگوں کے لوٹ کھسوٹ کر لیا ہوگا، تو ہر کسی کو ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ کیونکہ ہاتھ کے انگلیاں برابر نہیں ہیں، تو معاشرے کے انسان بھی ایک جیسے نہیں ہوا کرتے ہیں۔ تو میں نے کورونا کے زمانے سے کچھ عرصہ پہلے یا کچھ کورونا کے فوراً بعد، بہرحال میں نے اس کیمرے کو میں نے جو کسی سے خریدا تھا، وہ دکاندار میرے محترم بھائی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، یہ عدنان بھائی ہیں۔ آپ سے ان کی ملاقات کروا دو۔ السلام علیکم عدنان بھائی، کیسے ہیں؟ خیر وافیت ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ کورونا کے زمانے میں یا کورونا سے پہلے میں نے آپ سے وہ کیمرہ خریدا تھا، ذرا نکال دیجیے گا۔ تو ان سے میں نے خریدا تھا اور پھر کچھ عرصہ میرے پاس رہا۔ پھر اس کے بعد میں نے دوسرا کیمرہ تقریباً 1,80,000 روپے کا میں نے دوسرا کیمرہ خریدا۔ تو میں نے کہا کہ یہ میں فار سیل کر لوں، تو میں نے بہرحال ابھی انہی عدنان بھائی کو میں نے آ کر دے دیا ہے۔ دیکھو، اس میں جا کر دیکھ لیجئے گا، یہی لینس میں نے اپلوڈ کر لیا تھا، اور دوسرا لینس دکھا دیجئے گا، یہ والا میں نے اپلوڈ کر لیا تھا، اور اللہ بھلا کرے یہی کیمرہ عدنان بھائی کے ہاتھ میں ہے، اور انہی سے میں نے خریدا تھا، اور انہی کو میں نے ابھی سپرد کر لیا کہ آپ اس کو نکالیں یا اپنے پاس رکھ لیں۔ تو یہ دکان ہے، اس دکان سے میں اپلوڈ کرنا جا رہا ہوں۔ وجہ یہی ہے کہ اس آدمی کو اپنے منہ کے کھانے پڑے، تاکہ مطلب کہ ہمارے پاس ہر چیز کا شواہد ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم قول اور فعل میں ہمارے تضاد ہو۔ تو ناظرین و سامعین، علاقہ گریز کے متعلق میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ ہمارا یہ گریز علاقہ زمانہ قدیم میں بت پرستی کا گڑھ ہوا کرتا تھا۔ بت پرستی سے توحید کا مرکز کیسے بنا، اس پر مشتمل میں نوجوانوں کو کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ 5 اور 6 ویڈیوز آ جائیں گی یکے بعد دیگرے انشاءاللہ۔ پہلی ویڈیو یہ آج ویڈیو نمبر 1 میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں، اسی موبائل شاپ عدنان صاحب کی موبائل شاپ سے میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں۔
تو علاقہ گریز میں جو ہمیں ثقافت میں زمانہ قدیم میں جو چیزیں مل گئی تھی وہ سکھوں سے اور ہندو اور اسی طریقے سے ڈوگرا راج ہمارا علاقے میں ہوا کرتا تھا. اب یہ کشمیر پورا ڈوگروں کے تسلط میں تھا. تو یہ سارے ثقافت جو خوشی غمی شادی بیاہ اور رسم و رواج جو سارا سلسلہ تھا وہ ہندو ڈوگرا بنیا وغیرہ ان سے ملا تھا. تو زمانہ قدیم تک یہ ثقافت چلتی رہی. کشمیر اور گلگت بلتستان آزاد ہونے کے بعد مطلب کہ یہ ثقافت بت پرستی کا ہمارے علاقے میں بہت رواج رہا. اور وجہ یہ بھی یہی تھی کہ گلگت بلتستان سے جو کشمیر کی طرف جانے کا راستہ ہوا کرتا تھا یہی ایک ہی راستہ تھا. وہاں سے گلگت بلتستان سے لوگ آ جایا کرتے تھے. کھچروں کے ذریعے آیا کرتے تھے, گھوڑوں کے ذریعے آ کر وہاں سری نگر میں جاتے تھے. سری نگر سے پھر وہاں سے جو ہے نا اپنے سال بھر کا سامان وغیرہ لے کر آتے تھے. اور یہی ہمارا گلگت بلتستان کا راستہ علاقہ گریز تھا اور یہ ہب کہلایا جاتا تھا. یہ دروازہ تھا, اسی دروازے سے لوگوں نے گزرنا تھا, اسی دروازے سے واپسی آنا تھا. اور کشمیر کی طرف, آزاد کشمیر کی طرف بھی کوئی راستہ نہیں تھا, دوسرا گلگت بلتستان کی طرف بھی کوئی راستہ نہیں تھا. تو یہ ثقافت ہمیں وہاں سے مل گئی تھی. تو اس کے بعد جو میری ویڈیوز آ جائیں گی میں اس کے بعد بتا دوں گا کہ آگے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. بہرحال وہاں بت پرستی سے توحید پرست کا گڑھ کس طریقے سے بن گیا, یہ پہلی ویڈیو ہے. اور یہ آج میں دکان سے, عدنان صاحب کی دکان موبائل شاپ سے میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو سراہیں گے اور کمنٹس بھی کریں گے. تہذیب کے دائرے میں رہ کر کمنٹس کر لیجئے گا. میں مطلب کہ جو کچھ بھی معلومات دینا چاہتا ہوں آنے والی نسلوں کو دینا چاہتا ہوں, کیونکہ ہمارے بعد دوڑ باغ سنبھالنا ہے انہی نوجوانوں نے. جب ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہوگی, اپنی ثقافت کو یاد نہیں ہوگا, اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد نہیں ہوگا, تو پھر وہ قومیں کیسے ترقی کر جائیں گی. فرمایا گیا ہے کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو بلا دیتی ہیں وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتی ہیں. تو یہ پہلی ویڈیو ہے, اس کے بعد ویڈیو آ جائے گی. اس کے بعد آپ سے گزارش یہ ہے کہ میری یہ ویڈیو علاقہ گریز کے متعلق جتنی بھی آئیں گی ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپلوڈ کرنا ممانعت ہے, کیونکہ یہ کاپی رائٹ کے زمرے میں آ جائے گی. آپ شیئر کر سکتے ہیں, دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کر سکتے ہیں, وہ لیکن ڈاؤن لوڈ کر کے اپلوڈ نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا, جس آدمی نے کمنٹس کیا اس قسم کے نہج کے آدمی ہوں گے تو وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے بدنام کرنے کے لیے کچھ سازش بھی کر سکتے ہیں. اس لیے ڈاؤن لوڈ کر کے اپلوڈ کرنے کی ممانعت ہے. جو آدمی ڈاؤن لوڈ کر کے اپلوڈ کر لے گا اس کے اوپر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.